بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ پچھلی کچھ ویڈیوز میں اشفاق احمد صاحب کا ذکر ہوا، جو معروف ادیب، دانشور، ڈرامہ نگار تھے۔ تو میرا خیال تھا کہ 2-4 ویڈیوز کے بعد ہم آگے چلیں گے سنہری یادوں کو ساتھ لے کے، لیکن ایسا ہوا کہ بہت سے دوستوں کی طرف سے یہ فرمائش آنے لگی کہ نہیں، ہم اشفاق صاحب کے بارے میں اور زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ان دوستوں کی فرمائش کے احترام میں ابھی میں اشفاق صاحب کے بارے ہی میں گفتگو کروں گا، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ کیسے وہ آئے ہندوستان میں، جو متحدہ ہندوستان تھا اس وقت کی، اور پھر کیسے انہوں نے یہاں پہ اپنی جو بود و باش تھی وہ شروع کی۔ ہر اقلیت جب ہجرت کر کے کسی دیش میں وسرام کرتی ہے تو وہ اپنے رسم و رواج، بولی، انداز زیست اور اقدار اپنے ساتھ لاتی ہے۔ نئے ماحول میں اسے عجیب قسم کی انسیکیورٹی کا احساس رہتا ہے، وہ اس خوف میں مبتلا رہتی ہے، اور یہ احساس کمتری اس کے ساتھ رہتا ہے کہ کہیں اکثریت میں اس کی شناخت جو ہے وہ گم نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو اقدار ہیں، اپنی جو روایات ہیں، اپنی جو بولی ہے، اس کو ہم بالکل سنبھال کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری اقلیت جو ہے وہ اکثریت میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ اشفاق احمد صاحب کے جو بڑے تھے وہ افغانستان کے رہنے والے تھے، محمد پٹھان تھے۔ معلوم نہیں کس وجہ سے، معاشی تھی کوئی ضرورت یا کوئی اور وجہ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں اب نہیں رہیں گے، بلکہ افغانستان کو چھوڑ کر ترائی کی جانب پنجاب میں جا کر بس جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے کیسے چلے، ٹٹوؤں پہ چلے یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے، یا سامان جو ان کے ساتھ تھا انہوں نے کیسے وہ لے کے آئے، یا ان کا جو قافلہ تھا اس میں صرف ایک ہی خاندان تھا یا بہت سے لوگ تھے، اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات مجھے تو حاصل نہیں ہو سکی۔ اشفاق صاحب سے 2-4 دفعہ اس بارے میں کچھ ذکر ہوا، تو جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کے جو بڑے تھے اس قبیلے کے یا اس گروہ کے یا اس خاندان کے، ان کا نام تھا محمد مستقیم۔ آبائی پیشہ جو ان لوگوں کا تھا وہ تو کھیتی باڑی تھا، لیکن جب یہاں پہنچے تو مستقیم صاحب جو تھے وہ بہت بہت اچھے اس زمانے کے شاہ سوار تھے، تلوار زنی میں بڑے ماہر تھے۔ تو چنانچہ دو تجارتی قافلے کہیں جاتے تو وہ ان کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے ہمراہ ہوتے، ظاہر ہے اس کے لیے ان کو ادائیگی بھی کی جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اشفاق صاحب کے جو دادا تھے ان کا نام تھا محمد یوسف۔ یوسف صاحب بڑے خوبصورت، وجی، شکیل آدمی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو علم و ادب سے بہت دلچسپی تھی۔ جب ان کی شادی طے ہوئی تو گھر والوں نے اپنی مرضی سے لڑکی کو پسند کیا، اور اس کے بارے میں یوسف صاحب کو کچھ نہیں بتایا۔ جب یوسف صاحب نے اپنی بیوی کو دیکھا تو انہیں بہت نا امیدی ہوئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تو اس خاتون کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ان کی امیدوں سے کہہ لیں سے بہت کم خوبصورت تھی، یا خوبصورت تھی ہی نہیں۔ چنانچہ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور چلتے چلاتے حیدرآباد دکن میں پہنچ گئے۔ حیدرآباد دکن ان دنوں میں علم و ادب کا گہوارہ تھا، انگریز کا راج تھا، اور یہ جو مسلمان لوگ جو علم سے
یا ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، یا جو بڑے بڑے نامور حکماں تھے، یا کوئی موسیقی والے لوگ تھے، یا جس میں کوئی ہنر تھا، وہ آدمی وہی حیدرآباد دکن ہی جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اشفاق صاحب کے یہ دادا تھے، یہ بھی وہی چلے گئے۔ نظام دکن نے ان کو بہت خوش آمدید کہا، دربار میں بڑی اچھی جگہ ان کو مل گئی، اور ان کو اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کر دیا۔ اب ان کو ہم وہاں چھوڑیں اور واپس چلیں مکتسر کی طرف، تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام محمد خان رکھا گیا۔ بیٹا جو تھا وہ اس کی شکل و صورت بھی باپ پہ تھی، باپ پہ نہیں تھی بلکہ والدہ پہ تھی۔ بہرحال یہ یوسف صاحب جو تھے، یہ ہر مہینے خرچہ جو تھا یہ بھجواتے رہے وہاں پہ۔ بہت سال گزر گئے، بچے نے اپنی تعلیم حاصل کرنی شروع کی، اور پھر وہ لاہور میں جو ویٹنری کالج تھا اس میں داخل ہوئے، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے ویٹنری ڈاکٹر بن گئے۔ انہوں نے اپنی پریکٹس کے لیے جو علاقہ منتخب کیا وہ مختصر تھا، جو کہ سکھوں کا ایک بڑا مذہبی مقام ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ بڑی ان کی عزت تھی وہاں پہ، علاقہ وہ سکھوں کا تھا، لیکن ان کی علم کی وجہ سے اور ان کے ایک ماہر ویٹرنری ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کا وہاں بہت روب داب تھا، بڑی عزت تھی۔ ان کا اپنا استبل تھا جہاں گھوڑے بندھے رہتے تھے، گائیں بھینسیں، گھر میں خادمائیں، تو بہت ایک اچھا ان کا نظام تھا وہاں پہ۔ حیدرآباد میں ان کے جو والد تھے ان پر فالج کا اٹیک ہوا۔ نظام دکن نے جو شاہی حکماں تھے ان کے ذریعے سے ہر طور پہ ان کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ مرض کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ جب اشفاق صاحب کے جو والد محمد خان، ان کو اطلاع ملی اس کی، تو انہوں نے اشفاق صاحب کی والدہ سے کہا کہ میرے والد کی یہ پوزیشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں ادھر مکتسر میں اپنے ہاں لے آؤں، تو کیا تم ان کی خدمت کر سکو گی، کیونکہ وہ معذور ہیں، چلنے پھرنے سے قابل نہیں ہے۔ اس خاتون نے کہا جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میں ان کی ہر طرح سے خدمت کروں۔ چنانچہ اشفاق صاحب، محمد خان صاحب جو تھے، یہ ان کو اپنے گھر میں لے کے آ گئے، اور اشفاق صاحب کی والدہ نے واقعی ان کی بہت خدمت کی۔ اب چونکہ وہ جو اشفاق صاحب کے دادا سے بہت علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، تو گھر میں جو خادمائیں ہوتی تھیں بہت سی ان پڑھی تھیں وہاں پہ، تو وہ ان کو بھی اردو اور فارسی کے شعر انہوں نے رٹوا دیے، اور وہ چلتی پھرتی جو تھیں وہ اردو فارسی کے شعر کہا کرتی تھیں۔ ایسے ہی اشفاق صاحب کی ہمشیرہ آپا فرخندہ ہم انہیں کہتے تھے، ان کو بھی لکھنے لکھانے کا شوق تھا۔ اس دنوں تہذیب نسواں ایک بڑا معروف رسالہ تھا، اس میں ان کے مضامین چھپا کرتے تھے۔ پھر حور ایک رسالہ تھا، وہاں پہ بھی ان کی چیزیں جو تھی وہ چھپتی تھی۔ بہن کو دیکھ کے اشفاق صاحب کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی کچھ لکھوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ لکھنے لکھانے کا کام تو میں کروں گا ہی، مجھے ایک رسالہ نکالنا چاہیے۔ تو انہوں نے بہت سے مضامین اور افسانے اور کچھ دلچسپ چیزیں لکھ کے ایک پورا رسالہ تیار کیا، جس کا سر ورک بنایا گیا، اس میں مضامین لکھے گئے، اس کا ایک انڈیکس بنایا گیا، اور وہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ نا اس وقت جب کہ وہ چھوٹی عمر کے تھے ایک رسالہ بھی نکال دیا۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب اشفاق صاحب کا جنم ہوا، اشفاق صاحب 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ تو جب اشفاق صاحب پیدا ہوئے تو اسی روز ان کے جو دادا تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اشفاق صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ میں یہ جو علم کا اور ادب کا ذوق پیدا ہوا، یہ شوق پیدا ہوا، یہ میرے خیال میں میرے دادا کی وجہ سے مجھ تک آیا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ وہاں رہتے تھے مکتسر میں۔ اشفاق صاحب نے فیروز پور میں آ کے تو پھر BA کیا۔
جب پاکستان بن گیا تو ان لوگوں کو وہ جگہ چھوڑ کے لاہور آنا پڑا۔ لاہور میں ان کو ایک جو مکان ملا نمبر 1 مزنگ روڈ، وہ جلا ہوا مکان تھا، شاید زیر تعمیر تھا، مکمل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ وہیں آ کے بس گیا۔ کافی تنگی ترشی تھی، کوئی سامان نہیں تھا۔ کمانے والے بھی جو تھے، ان کے ایک بڑے بھائی صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ جا کے دوسرے شہر سے کچھ مرغیاں، انڈے اور بعد میں بکریاں وغیرہ لے کے آتے اور ان کو فروخت کرتے۔ ان سے کچھ پیسے جب ملتے تو ان سے کچھ گھر کا خرچہ چلتا۔ ان کے والد جو تھے ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کروں۔ یہاں پہ لاہور میں ایک دکان تھی بیلی رام کی، دوائیوں کی، انارکلی بازار میں بہت مشہور دکان تھی۔ ان کے محمد خان صاحب ڈاکٹر صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، چنانچہ انہوں نے اس زمانے میں ان سے جا کے تو شاید 500 روپے لیے، وہ بھی خرچ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ اور رقم بھی لی، لیکن جب کچھ کام نہ ہو تو اخراجات تو ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ پھر اخراجات جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے۔ اشفاق صاحب نے پہلے امپلائمنٹ ایکسچینج میں جا کے کوشش کی کہ کہیں نوکری مل جائے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں نوکری تو ہے، والٹن کیمپ میں ہم کو ضرورت ہے کلرکوں کی، تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپلائی کیا تو انہوں نے کہا آپ تو بی اے ہیں، تو وہ جو ہے وہ نوکری وہ تو میٹرک والے کی ہے۔ تو انہوں نے اگلے دن وہ جو تھا بی اے کا سرٹیفکیٹ گھر پہ رکھا اور میٹرک کا ان کو دے دیا، چنانچہ ان کو مل گئی نوکری۔ والٹن میں ان دنوں میں ایک کیمپ لگا ہوا تھا بہت بڑا، لاکھوں آدمی جو مہاجر ہو کے بھارت سے یہاں پہنچے تھے، وہ جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، وہ اس کیمپ میں رہتے تھے، جہاں ان کی خوراک، رہائش اور علاج معالجے کا جو بندوبست تھا وہ کیا جاتا تھا۔ اسی جگہ پہ اشفاق احمد صاحب کی ملاقات جو تھی وہ معروف ادیب ممتاز مفتی صاحب سے بھی ہوئی، اور یہیں پہ ہی انہوں نے پہلی بار حضرت قائد اعظم کو بھی دیکھا۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت۔ ان کی ایک رشتے کی نانی تھی جو یہیں کے ٹیمپل روڈ کے قریب رہتی تھی۔ اشفاق صاحب کبھی کبھی ان کو ملنے کے لیے جاتے تو ان کو یہ احساس ہوتا کہ وہ کچھ باتیں ان سے اگلوانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کو کچھ عجیب سا لگا۔ اور پھر وہ ایک ادیب آدمی حساس ہوتا ہے، وہ آتے جاتے رہے وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال بنی اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔